اگلا سوال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکستان سے یا ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، وہ حدیث بما ریفرنس ہمیں بیان کر دیں۔ اچھا، یہ جو سوال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکستان سے یا ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، یہ بڑے بڑے علماء کرام نے، بڑے بڑے نامور شخصیات نے اپنی کتابوں کی زینت اس کو بنایا ہے، اور پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اور اس طرح کی یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر بھی اس کے بارے میں ہے، جو نظم کا عنوان ہے بچوں کے قومی گیت، اس میں بھی یہ شعر لکھا گیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ کنسیپٹ دیا گیا، جو لوگ یہ جس کا یہ سوال ہے وہ کہتے ہیں یہی کنسیپٹ دیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے ٹھنڈی خوشبو آئی تھی۔ پھر اسی طرح یہ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب مدد اللہ العالی، آپ نے بھی یہ دیکھیں کہ ایک ویڈیو میں یہ چیز بیان کی ہے۔ تعبیر کی طرف بڑھے گا اور پاکستان انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آتی رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، کئی علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ جو حدیث کا حوالہ ہے اس کی سلسلے میں یہ سوال کیا گیا ہے۔ پھر اس کا جو جواب ابھی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث جو ہے وہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، حدیث نمبر وہ 4053 کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم ایک دفعہ اپنی داہنی جانب دیکھ کر مسکرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی جانب داہنی جانب دیکھ کر، رائٹ طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے عشق کی خوشبو آتی ہے، یعنی میں ہندوستان سے عشق کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس طرح کی بہت سی باتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، اب اس میں کچھ ٹھیک بھی ہیں اور کچھ غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو شعر لکھا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور یہی جو علامہ ثاقب رضا مصطفی مدد اللہ العالی نے جس کو یہ بیان کیا ہے کہ میرے عرب کو ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آتی ہیں، تو یہ جو کسی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کی کوئی حدیث روئے زمین پر نہیں پائی گئی۔ ہاں، میرے عرب سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور وہ بھی عرب کے میر رہے ہیں، عرب کے امیر رہے ہیں، عرب کے خلیفہ رہے ہیں، تو ان کو ٹھنڈی ہوا کہا جائے کہ ان کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس سے مراد ہوں تو پھر اس کا مفہوم ٹھیک بنتا ہے، کیونکہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ حدیث نمبر ہے 3995، 3995 اس کا حدیث نمبر ہے، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اطیب ریح فی الارض، زمین میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، جتنی بھی ہوائیں چلتی ہیں، ان میں سب سے پاکیزہ جو موڈ ہے اس کو اچھا کرنے والی، خوشگوار کرنے والی، خوش مزاج، سب سے پاکیزہ جو خوشبو ہے، سب سے پاکیزہ جو ہوا ہے، الہند، وہ ہندوستان کی خوشبو ہے۔ یعنی ہندوستان اس وقت پاکستان میں بھی اس میں شامل تھا، آپ کو پتہ بر صغیر پاک و ہند، یہ دراصل ہندوستان ہی اس کو بولا جاتا تھا، پاکستان جو ہے وہ پھر 1947 میں 14 اگست کو یہ آزاد ہوا تھا، تو یہ پاکستان بھی اس میں شامل تھا۔ اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ ہندوستان یا پاکستان کی خوشبو آتی رہی ہے میرے عرب، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ ایک اس کا کنسیپٹ اچھا دیا جا سکتا ہے، اس کا مفہوم ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بذات خود یہ حدیث ہے۔
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہبط بہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہاں پر ہندوستان میں اس وقت پاکستان میں اس میں شامل تھا، یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اتارے گئے ہیں، جب وہ جنت سے لائے گئے، آسمانوں سے لائے گئے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کی سرزمین پر اترے تھے۔ تو پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے آخر میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فعلق شجرها من ریح الجنہ، تو جب آپ آئے تو آپ کے ساتھ جنت کی خوشبو تھی، جنت کی ہوا تھی، تو وہ اس کے درختوں کے ساتھ لگ گئی، ہندوستان کے درختوں کے ساتھ، اور وہی ہوا جو ہے اس کا تھوڑا تھوڑا اثر جو ہے ابھی بھی لوگوں کو آ رہا ہے، اور یہ روئے زمین پر ہندوستان کی جو ہوا ہے بقدر دوسرے شہروں کے، دوسری کنٹریز کے اچھی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صرف حضرت حاکم نے، حضرت امام حاکم نے بیان نہیں فرمائی المستدرک علی الصحیحین للحاکم، بلکہ اس طرح کا عنوان مصنف عبد الرزاق الصنعانی، یہ حدیث نمبر 9118 یہ اس میں بھی ہے، اور پھر اسی طرح کا عنوان جو ہے وہ اخبار مکہ تھا، یہ امام ازرقی کی جو کتاب ہے وہاں پر بھی یہ ایک اس طرح کی حدیث ملتی ہے۔ پھر اسی طرح البعث والنشور امام بہقی کی جو کتاب ہے وہاں پر بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے، اور یہ جو روایات ہیں مختلف اسناد کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، کہ حضرت امام مسلم کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، ہاں امام بخاری اور امام مسلم سے یہ حدیث نقل نہیں کی گئی، اگرچہ ان کی کتابوں میں نہیں، لیکن ان کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ بہرحال یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، میں اب یہ اس کا خلاصہ کلام آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر مراد ہیں، نہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو بھی ایسی خوشبوئیں آتی ہوں، ایسی پاکیزہ خوشبو ان کو ہندوستان کی طرف سے محسوس کی جاتی ہو، لیکن کتابوں میں، احادیث کی کتب میں اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملی، لہٰذا ہم یہ چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ باقی رہی دوسری جو حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے عشق کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں، تو اس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے 4053 مستدرک علی الصحیحین للحاکم کا، تو مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں اس طرح کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ریلیٹڈ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی نے لکھ دی ہے، لوگ اس کو بیان کرتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کبار جو ہیں وہ تحقیق کرتے کوئی نہیں، ریسرچ کرتے کوئی نہیں، اور وہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ثاقب رضا مصطفی مدد اللہ العالی، ان کے بارے میں ہمارا گمان یہی ہے، کیونکہ یہ بہت عالم تھے، فاضل ہیں، بڑی ان کی دقت سے احادیث پر ان کی نظر ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی، ہم یہی ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی میرے عرب کو جو مراد لیا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مراد لیے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔